اور ایک آپشن یہ بھی ہے، کچھ مباحث جہنم میں جائیں گے، ہوں گے کٹر توحیدی، گلی شلی پہ رولے ڈالنے والے، دکانوں پہ رولے ڈالنے والے، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب آگے ہوں گے پیر صاحبان، گورڑے والے، خربوزے والے، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، کیونکہ جہنم بڑے لوگوں کی جگہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ بات ذہن میں رکھ لو، حدیث میں بھی آتا ہے جہنم بڑے لوگوں کی جگہ ہے۔ یہ جتنے بڑے دنیا دار طبقے، یہ سارے کے سارے کٹھے ہوں گے وہاں، بڑے پیر، بڑے حکمران، بڑے شیاطین، بڑے بڑے دنیا دار، کوٹھیوں بنگلوں والے، اور جو جنت ہے یہ غریبوں کی جگہ ہے۔ اس میں مسکین اہل الجنت بلہن، خیر بہرحال اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے۔ وہ دیکھیں گے، وہ کہ اچھا تم بھی آ گئے نا، بڑے توحید بیان کرتے تھے۔ وہ مشرک کہیں گے ما نفعکم التوحید، تمہیں تو توحید نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ما نفعکم التوحید، تم بڑی توحید بیان کرتے تھے، اور کبھی ہمارے پیروں کے خلاف، کبھی ملا کے خلاف، کبھی بڈیروں کے خلاف، کبھی گولڑے والوں کے خلاف، کبھی خربوزے والوں کے خلاف، کبھی کربوگے والوں کے خلاف، کبھی یہ زلف بیکار کے خلاف، کبھی وہ مختار دجال کے خلاف۔ تم تو ہمیں ہر جگہ پہ ہمارے خلاف تقریریں کرتے اور ہماری توہینیں کرتے، ہمارے حضرات پہ فتوے لگاتے۔ ما نفعکم التوحید، تمہیں تو توحید نے کوئی فائدہ نہیں دیا، تم بھی تو جہنم میں آ گئے ہو ہمارے ساتھ۔ بس یہ جملہ جب کہیں گے نا مشرک، اللہ فرمائیں گے اخرجو عبادی، اے فرشتیوں نکالو میرے موحدوں کو۔ یہ آئے تو تھے ادھر صاف ہونے کے لیے، لیکن مشرک ان پر تان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں توحید نفع نہیں دیتا، آمیں بکاما توحید دا نفع ہوندا کنجے۔ اخرجو عبادی، نکالو میرے آدمیوں کو۔ اب یہ سارے کرتوت ان کے پچ جائیں گے، اور اللہ رب العزت ان مشرکوں کی اس شماتت کی وجہ سے ان موحدین کو فوراً جنت میں بھیج دیں گے۔ اے نا غافر الذنب، یہ بیچارے توبہ نہیں کر سکے، ایسے ہی مر گئے تھے، اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج دے گا۔ آخر میں ایک آدمی رہ جائے گا، سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گے ایک آدمی، فرشتوں کو حکم ہوگا، ایک آدمی موجود ہے جہنم میں۔ جبریل آئے گا، جہنم کا راؤنڈ لگا کے جائے گا، بندہ نہیں ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے جبریل بھی غیب دان نہیں، صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، جبریل کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے فلا 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 جگہ پہ۔ جب آئے گا نا جبریل، وہ آدمی جہنم کے اس طبقہ میں ہوگا، اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا سر اس کے پاؤں کے ساتھ باندھا ہوگا، اور اس کی ایک ہی آواز آ رہی ہوگی، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یہ آواز ہوگی۔ لیکن اس کا چہرہ سالم ہوگا، دل بھی سالم ہوگا، زبان بھی سالم ہوگی، باقی کوئلہ بنا ہوا ہوگا۔ کیوں کہ چہرہ اس کا وہ تھا جو اللہ کے سامنے جھکا کرتا تھا، کسی غیر کے سامنے نہیں جھکا تھا۔ زبان وہ تھی جس سے لا الہ الا اللہ نکلا تھا، اور دل وہ تھا جو لا الہ الا اللہ کی امانت گاہ تھا، اس میں لا الہ الا اللہ تھا۔ اور یاد رکھ لو، وہ چہرہ جو کبھی غیر کے دربار پہ نہیں جھکا، اس چہرے کو جہنم نہیں جلا سکتی۔ وہ زبان جس سے لا الہ الا اللہ نکل گیا،
اس زبان کو جہنم نہیں جلائے گی. وہ سینہ اور دل جس میں ایک دفعہ سمجھ کے لا الہ الا اللہ آ گیا، وہ دل اور وہ سینہ بھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. جبریل آ کے اس کو چھنڈا لگائے گا، جہنم کے غرز یوں چھنڈے گا، وہ نکلے گا. اس کا آگے لمبی حدیث ہے، اب وقت نہیں ہے، اگر یاد آ گئی تو آئندہ جمعہ بیان کر دوں گا. ایک آپشن یہ ہے، آخری جہنمی نکل جائے گا. تو جس آدمی بات آ گئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن یاد رکھ لو توحید وہ نفع دے گی جس توحید پہ موت آئی. اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اور خاتمہ ایمان پہ تب یقینی بنتا ہے کہ آدمی رب کا باغی نہ بنے، اللہ کا باغی نہ بنے، خدا کا مقابلہ نہ کرے. گناہ ہو جاتی لیکن گناہ پہ اکڑ نہ جائے. گناہ ہو جاتی انسان، اسی لیے تو وہ بابا تو معصوم تھا، لیکن تھوڑی سی بات ان سے بھی کروا دی. نسی آدم ولم نجد لہ عزما. گناہ ہو جاتے، گناہ پہ آکڑے نہیں. دوسری ایک بات آخری سن لو، بالکل آخری. اگر آپ میری بات پہ عمل کر لینا، آپ کو سچی راز کی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ دنیا آخرت ہر لحاظ سے محفوظ بنانا چاہتی تو نماز کا ذوق پیدا کرو. یہ سچ بات ہے، نماز کا ذوق پیدا کرو. ڈیوٹی نہ بناؤ نماز کی، نماز کا ذوق ہو. نماز کا ترجمہ پڑھو، اور نماز میں جب کھڑے ہو تو تمہارے ذہن میں وہ معنی ہو کہ میں اپنے اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اس سے بڑا تزکیہ بھی کوئی نہیں اور اس سے بڑی لذت بھی کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی لذت، سب وظیفوں سے بڑا وظیفہ، سب اذکار سے بڑا ذکر، اور سب حلاوتوں سے بڑی حلاوت وہ نماز بھی ہے. اس لیے سچے نمازی بن جاؤ، پکے نمازی بنو، ذوق والے نمازی بن جاؤ، اور اپنی نماز کو اس حد تک لے جاؤ کہ جب اللہ اکبر اور سبحانک اللہم تمہاری زبان پہ آئے تو تمہارے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو. اگر اس درجے پہ آ جاؤ، اور مشکل کوئی بھی نہیں، کوئی مشکل نہیں. اگر آپ چند نمازیں صحیح ذوق سے پڑھ لے تو خدا کی قسم پورے دین کی حلاوت اللہ آپ کو نصیب کر دے گا اور ایمان کی پختگی نصیب کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.